بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے ہونے والے واقعات اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک شخص کا، اور اس نے تصویریں دکھائیں اپنی بیٹی کی، اپنی بھتیجیوں کی، کہ وہ پڑھ چکی تھی، وہ ڈاکٹر تھی، وہ انجینئر تھی، وہ فزیوتھراپسٹ تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے دوسری تصویریں دکھائیں کہ ان کی لاشیں کس طریقے سے فلسطین کے اندر نظر آئیں۔ بہرحال وہ بھی بیٹیاں ہیں زن محترم۔ بہرحال آپ اس باپ سے، شاید ہم تو اپنی بیٹی کے بخار میں بھی تڑپ اٹھے، لیکن وہاں باپ اپنی بیٹیوں کے جنازوں کو پتھروں کے نیچے سے اٹھا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے، جہاں پر مطلب انسان خود جو کہ انسانیت کہاں چلے گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج انسانیت کیوں اتنی بیدار نہیں ہے؟ کیسے اب ہم لوگ تصور کرتے ہیں کیسے لوگ تھے مدینہ میں کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا گھر جل رہا تھا؟ کیسے یہی لوگ تھے؟ یا ایسے لوگ تھے نا کہ آج ہزاروں کی تعداد میں بچے مر گئے، لیکن حکمراں خاموش ہیں، سلطان خاموش ہیں، بادشاہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اور اپنی حکومتوں سے محبت ہے۔ یہی صدر اسلام میں ہوا، یعنی انسان کو انسانیت سے نہیں، اپنی خود پسندی سے محبت تھی۔ ایک ہی رسول کی بیٹی اور ایک ہی بیٹی، اور آپ کے سامنے مسجد نبوی میں دربار میں کھڑی رہی۔ صدیقہ جسے کہا جائے، اسے اپنی بات منوانے کے لیے گواہوں کو لانا پڑ گیا۔ یعنی انسانیت کہاں تھی؟ آج دنیا دیکھے انسانیت کہاں ہے؟ آج صبح شام آپ کے سامنے جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، وہ آج انسانیت کہاں ہے؟ آج لب خاموش ہیں۔ ہم تو اس مکتب سے ہیں کہ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہم تو اس وقت سے مظلومیت کی بقا میں ساتھ ہیں، ہم تو اس وقت سے مظلوم کا ساتھ اور ظلم کے مقابلے میں ہیں۔ دنیا آج بیدار ہو رہی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو، آج بچوں کے جنازے دیکھ رہی ہے۔ ہم تو بچپن سے اسے ایک بچے کے لیے رو رہے ہیں جسے 6 مہینے کا پانی نہیں دیا گیا۔ ظلم ہے جان محترم۔ خوب یہ کب ہوگا؟ انسانیت کب بیدار ہوگی؟ لیکن کیونکہ سسٹم اتنا ڈیزائنڈ ہے کہ لوگوں کے نفسوں کو بیچ لیا ہے، تباہ و برباد کر دی ہیں، سوچوں کو مفلوج کر دیا ہے، اور سارا کام آپ کے سامنے جو میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، وہ ظاہر ہے اس کے حالت کے اندر یہی ہے۔ تو ایک خاتون اپنے گھر کو اس قابل کر سکتے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک بچہ فلسطین کا کہ نقاب میں گفتگو کر رہا ہے، تو ماں نے بولا نقاب ہٹا دو، ہم وہ نہیں کہ جو دشمن سے اپنے چہروں کو چھپائیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق کے راستے پر ہیں، دشمن ہمارے چہروں کو دیکھے اور خوف کھائے۔ یہ مائیں کہاں سے آئیں؟ یہ کون سی مائیں ہیں جان محترم؟ اور یہ سب وہی ہے جو سکھاتا ہے یہ گھر۔ بیوی کی زندگی میں جو ایک چیز سب سے زیادہ اوج اور طوفان اور لہروں کی طرح نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صبر اور استقامت ہے۔ آج صبر اور استقامت معاشرے میں نہیں پایا جاتا۔ بیوی کی زیارت جو ہم پڑھتے ہیں ہر ہفتے، اس کے اندر کیا ہے کہ سلام ہو ان پر کہ جسے پروردگار نے خلقت سے پہلے امتحان میں ڈالا، خلقت سے پہلے امتحان میں ڈالا، اور پھر اس امتحان میں کامیاب پایا تو پھر انہیں صبر اور استقامت عطا کی۔ آپ کے سامنے ہے حضرت سلمان فارسی گھر سے گزر رہے ہیں، دیکھا بی بی چکیاں پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسین ہے، دیکھا بی بی کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، کہا بچہ مجھے دے دیں یا یہ کام مجھے کرنے دیں۔ حضرت سلمان فارسی رسول خدا کی خدمت میں جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں فارس سے آیا ہوں، وہاں بادشاہوں کی بیٹیوں کے میں نے جاہو جلال دیکھے ہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ سید الانبیاء ہے، آپ کی بیٹی اس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ خود تصور کریں کہ وہ نبی کہ جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے ہوں، ان کی بیٹی کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ رسول خدا نے یہی کہا، سلمان، فاطمہ نے خود اس کا انتخاب کیا ہے، فاطمہ نے خود زندگی کا ایسے ہی انتخاب کیا ہے۔ اور جب مولا کائنات کے کہنے پر کہ
کہ آپ جائیے اپنے بابا سے کہیے کہ آپ اتنا تھکتی ہیں، خوب یہ تحمل یعنی گھر کے کام، یعنی بیوی کی بچوں کی پرورش کرنا، گھر میں کام، یہ کیا سکھاتا ہے، یہ کیا پیغام دیتا ہے کہ خاتون کو اپنے گھر کے کاموں میں تحمل چاہیے، صبر چاہیے. اور یقیناً صبر تحمل کرنا پڑتا ہے. آج آپ کے سامنے ہے، بچے کی تربیت کرنا آسان نہیں ہے، بچے کے ساتھ مشکلات میں رہنا، گھر کے اندر مشکلات میں رہنا. اور بہرحال ہر کسی کی زندگی کے زاویے الگ الگ ہیں، گھر میں مشکلات ہیں، کبھی شوہر کا اخلاق اچھا نہیں ہے، کبھی اور مشکلات. خوب یہ صبر استقامت کرنی پڑتی ہے تبھی گھر بنتا ہے. صدر اسلام کے اندر ایک کاروبار کرنے والا شخص تھا، مدینہ میں جب واپس آیا بیوی نے استقبال کیا، گھر میں کھانا بنایا. صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد نبوی جانے لگا تو بیوی نے کہا شوہر سے کہ خدا نے اگر کوئی امانت دی ہو تو اگر وہ واپس لے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا دے دینا چاہیے. کہا جو ہمیں خدا نے بچہ دیا تھا وہ کل انتقال کر گیا. لیکن آپ اس خاتون کا صبر دیکھیں، شوہر باہر سے آیا، اس نے اس کے اوپر اثرات مرتب نہیں ہونے دیے. کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ رسول خدا کے پاس جائیں، ان کو نماز کے بعد واپس لائیں تاکہ بچے کو دفنایا جائے. پھر رسول خدا کو بتایا، انہوں نے دعا دی بچے کو دفنانے کے بعد کہ خدا تمہیں بہترین اولاد عطا کرے، اور وہ اولاد عطا ہوئی اور مولا کائنات کے رقاب میں شہادت پہ پہنچا وہ جوان. وہ جانے والا تم صبر اور استقامت ہے. آج بعض اوقات معاشرے میں صبر نہیں ہے. کبھی بہت خدا نہ خواستہ کسی کے اولاد نہیں ہوتی، تو آپ اپنی طرف سے علاج کریں، کچھ بھی کریں، اگر خدا کی تو خدا کی مصلحت ہے، صبر استقامت چاہیے. کسی کی اولاد مریض ہے، کسی کی اولاد بیمار ہے، صبر استقامت چاہیے. زندگی میں سختیاں ہیں، تحمل چاہیے. مگر بی بی زہرا سے زیادہ تو زندگی میں کسی کی سختیاں نہیں آئیں. ہمارے لیے رول ماڈل انہی کی ہستی ہے. تو کس طرح اپنے گھر میں صبر ہے. مولا کائنات نے کہا کہ جائیے اور اپنے بابا سے کہیے کہ آپ کو ایک کنیز دے خدمت کے لیے، ایک کام کے لیے. یقیناً سخت دور تھا، رسول خدا کے پاس نہیں تھا اتنا. آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں آئے ہیں تو لوگ کس طرح رہتے تھے، کس طریقے سے گزارا کرتے تھے. رسول خدا نے کہا کہ بیٹی یہ نہیں ہے، مگر میں اس کے بجائے آپ کو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا تحفہ، ایک ایسا ہدیہ عطا کروں گا جو اس سے زیادہ افضل اور قیامت تک کے لیے. اور کیا دیا؟ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ رسول خدا نے بیٹی کو عطا کی. اور یہ اس تسبیح کہ آپ نے یقیناً چھٹے امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھے تو 1000 نوافل کے برابر اس کے درجات ہیں. تسبیح نا صلی علی محمد. اب یہاں اجزاء محترم میں صبر اور استقامت آپ کے سامنے. رسول خدا کی زندگی تک بیوی نے بہرحال جتنا صبر کیا، اس کے بعد ان کی زندگی میں جو کہ زیادہ زندہ نہیں رہی، لیکن پھر بھی صبر اور استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. خوب یہ درس ہے. آج ہم اپنی اولاد کو صبر استقامت کا درس نہیں دے رہے. آج معاشرہ جو ہے وہ فوراً اضطراب میں، ہر چیز جلدی ہو، ذرا سا کچھ ہو جائے صبر نہیں ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا صبر نہیں ہے، کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی صبر نہیں ہے. انسان تحمل کرے. کردار آسان نہیں ہے. اور یہ جو کردار تاریخ میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کے در سے جوڑا ہے. حضرت فضہ کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ کیا کردار ہے کہ تاریخ ان کو یاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کہاں انہوں نے اپنے کردار کو ادا کیا، کربلا تک اپنے کردار کو ادا کیا، اور اس کے بعد معاشرہ آگے چلتا رہا. اب یہ کردار تبھی بنتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو ان سے متصل کرتا ہے. ہماری زندگی میں پریکٹیکل بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہاں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حتیٰ جب ہم مشکل میں پھنستے ہیں تو توسل کہاں ہے؟ راوی کہتا ہے، قاسم بن کچھ کر کے اس کا نام ہے، امام تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. صلی علی محمد. امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے کہ بہرحال میں ابھی خانہ خدا میں مجھے شرف حاصل ہوا تو میں نے رسول خدا کی طرف سے طواف کیا، ان کی نیابت میں کیا، باقی ائمہ کی طرف سے کیا،
اور پھر آخر میں کہا کہ میں نے آپ کی جد کی طرف سے بھی کیا. تو کہا جی کہتا کہ میں بیوی کے لیے کبھی کبھی کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر دوبارہ مشرف ہو تو سب سے پہلے ہماری جد، ہماری ماں کے لیے سب سے پہلے طواف کیا کرو. کہا کیوں؟ کہا ان کی منزلت اور مقام سب سے بالا تر ہے. اسی لیے امام ہادی فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح تم پر حجت ہیں، ہماری جد فاطمہ ہم پر حجت ہے. وہ بھی ظاہر ہے وہ کردار، وہ کہ 18 سال زندگی ہے. 18 سال کیا زندگی ہوتی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے. 18 بہاریں زندگی میں دیکھی بی بی نے بس. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے وہ ذات، وہ ہستی. اتنا کچھ ہے اس ذات کے اندر کہ ہم بیان بھی کرتے رہیں کبھی ختم نہیں ہوتا. استقامت، عبادت، بندگی، قناعت، انفاق، خدا کی راہ میں دے دینا، وہ یہ آپ سب دیکھیں کہ یہ یہاں کے علاوہ کوئی اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی آپ وجود دیکھیں کہ بیوی مریض ہیں اور ان کو ایک انار کی ضرورت ہے، لیکن مولا کائنات کے پاس نہیں ہے کہ وہ لائیں. تو بیوی نے اپنی چادر دی کہ جائیں اس کو رکھوا کر قرض لیں. کہتے ہیں کہ کچھ 2 یا انار لیے کچھ ایسا، اور کسی یہودی کے پاس بیوی کی چادر قرض رکھی اور لے کر آیا، اور رستے میں کوئی اور فقیر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ انار جو ہے وہ مولا کائنات نے ان سے بڑی سخاوت کون کرے گا عزیزان محترم، اور جو ہے وہ اس کو دے دیا. اس کو ضرورت تھی. بہرحال بیوی کے خدمت میں پہنچے. دیکھتے ہیں کہ رات کو یہودی کے گھر والے جو ہے وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جب یہ چادر دے کے گئے، ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا تو رات کی ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے نور نکل رہا ہے. اس نور نے ہمیں متوجہ کیا اور ہم آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے آئے. یعنی جس کی چادر ہلے تو کائنات کا رزق جاری ہو جائے، اسے سیدہ کہتے ہیں. یعنی اگر ذرا سا وہ چادر کو ہلا دے عزیزان محترم، یہ سارا رزق سیدہ کے توسل سے ہے. ہمارا رابطہ کیسا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم کتنا توسل کرتے ہیں بیوی سے. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عارف، ہر جمعرات پابندی سے حدیث قصہ کی محفل رکھتے تھے، بیوی سے توسل کرتے تھے. ابھی بھی ان کے شاگرد یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پریشانی ہو، زیادہ پریشانی ہو، تو 40 دن لگاتار حدیث قصہ پڑھا کرو اور حدیث قصہ کا ذکر کرو. عزیزان محترم، خوب بہرحال بیوی وہ راز ہے کائنات کا کہ جو سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے.